السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 3 کی تفسیر کر رہے تھے۔ ابھی اس کی تفسیر جاری تھی۔ اس میں ہم جز 1 پڑھ چکے تھے، آج سیکنڈ جز پڑھیں گے۔ اسی مبارکہ سے ہمارا لیسن کنٹینیو ہوگا، اور اس آیہ مبارکہ میں اسپیشلی یتیموں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی۔ تو آئیے مزید اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے معاملے میں، فانکحوا ما طاب لکم، تو نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، من النساء، عورتوں میں سے 2 3 اور 4 جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کل کے لیسن میں کہ اس آیہ مبارکہ کے کئی شان نزول بتائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس آیہ مبارکہ سے کئی واقعات منسوب ہیں۔ اور سورہ مبارکہ سورہ نساء اس وقت نازل کی گئی جبکہ کچھ معاشرے میں کچھ لوگوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، یعنی کہ جیسا کہ یتیم بچیاں ہیں یا پھر خواتین ہیں تو ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تھے۔ ایسے جو کمزور معاشرے میں کمزور لوگ تھے ان کے حقوق پامال کیے جاتے تھے، ایسے لوگوں کو کوئی حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو اس وقت اسپیشل یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو اسی کے پیش نظر اس آیہ مبارکہ میں اسپیشلی یتیموں کو حقوق دینے کی بات ہوئی کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بچے ہیں اور وہ یتیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو اب ان کی جو کفالت ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اور اس کی کفالت کی ذمہ داری ماں کو نہیں دی گئی بلکہ جو بچوں کے قریبی ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جیسا کہ ان میں سے سرفرست سب سے جو قریبی ہیں وہ چچا ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کی بیوہ ہے تو اس کا جو بھائی ہے تو اس سے شادی کر لی جاتی ہے۔ معاشرے میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی بیوہ کا نکاح کر دیا جائے اگر اس شخص کا کوئی بھائی ہے، تاکہ بچوں کی بھی اچھی کفالت ہو سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ایسی ذمہ داری ایسے شخص کو دی ہے کہ جو سب سے قریب ہے ان بچوں کا، تاکہ اچھی طرح کفالت ہو سکے۔ اب جو بیوہ ہے وہ بیچاری کمزور ہے، اب وہ ایک طرف تو شوہر کے جدائی کے صدمے سے 2 ہے اور دوسری طرف بچوں کی جو کفالت ہے اس کی طرف سے پریشان ہے کہ اب بچوں کی کفالت کیسے ہوگی۔ تو اس میں بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ مرد کو توجہ دلائی گئی کہ وہ ایسی بیوہ کو اپنے نکاح میں لے لے، اس طرح بچوں کی کفالت زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی۔ اس میں ایک اور صورت ہوتی کہ بعض اوقات چچا ایسے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لے لیتا اور جو یتیم بچیاں ہوتی ان میں تو ان کو اپنے ہی بیٹے سے بیاہ لیتا، لیکن اس کو گھر کی بچی سمجھ کر اس کے نہ حقوق ہوتے اور نہ اس کا مہر ادا کیا جاتا۔ تو اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ ایسی یتیم بچیوں پہ ایسا ظلم نہ کیا جائے، بلکہ اگر تم یتیم کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تمہارے لیے اور راہیں کھلی ہیں، کسی اور کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح کر لو، لیکن یتیم بچیوں پہ ایسا ظلم نہ کرو۔ یا پھر ایک ظلم کی اور یہ بھی قسم تھی کہ اگر وہ یتیم بچی کو وراثت میں سے یعنی کہ حصہ ملتا ہے، یعنی کہ شریعت کی روح سے وہ حصے دار ہے، تو ایسی یتیم بچی کو وراثت سے بھی محروم رکھا جاتا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا کہ کئی طرح سے ظلم ڈھائے جاتے تھے، تو اسلام نے ہر ظلم کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا پھر ایک اور صورتحال کہ
بعض اوقات زیادہ بیویوں سے یعنی کہ زیادہ بیویاں رکھی جاتی، زیادہ شادیاں کر لی جاتی، جب ان کا نان نفقہ پورا نہ کیا جاتا تو پھر جو یتیم بچیاں ہوتی جو کہ جائیداد ان کی زیادہ ہوتی تو ان کو اپنی کفالت میں لے کر ان کا جو مال ہوتا، ان کی جائیداد ہوتی، ان کی وراثت ہوتی، تو اس کو ہتھیار لیا جاتا۔ تو اسلام نے اس ظلم سے بھی روکا ہے کہ تم زیادہ بیویاں رکھنے کی بجائے 4 پہ ہی اکتفا کرو، 4 سے زیادہ نہ کرو، کیونکہ اس طرح پھر یتیم کی جو مال کی طرف تمہاری نظر ہے، یتیم کے مال کی طرف تمہاری نظر ہے، اس سے تم بچ سکو، یتیم کے ظلم کرنے سے بچ سکو۔ یہ ادھر چند بتائی گئی ہیں، مزید اور بھی ظلم کی بہت سی شکلیں ہوا کرتی تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کر لو تم جو تمہیں پسند آئے۔ یہ جو توبہ کا ورڈ ہے یہ بھی بہت میننگ فل ہے، گویا کہ نکاح کرتے وقت پسند ناپسند کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس میں یہ ذمہ داری جو بچوں کے سرپرست ہیں ان کی بنتی ہے، اور یاد رہے کہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو ینگ بچے ہیں، بچیاں یا بچے، ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ وہ اپنا نکاح کا جو سسٹم ہے وہ خود کرتے پھریں، یا وہ یعنی کہ جو چھپی دوستیاں ہیں وہ کرتے رہیں، یا چھپ چھپا کر خود اپنے رشتے تلاش کریں، بلکہ جو بچوں کے ذمہ دار ہیں، بڑے ہیں، سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھا جائے، ان کی نیچر کا خیال رکھتے ہوئے ان کے لیے رشتہ تلاش کیا جائے۔ اور پھر یہ بھی کہ تعلیم کے حوالے سے بھی بچوں کو میچ کر کے رشتہ دیکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچی بہت زیادہ پڑھ چکی ہے اور جو اس کا رشتہ ہے، اس کے لیے لڑکا تلاش کیا جاتا ہے، وہ بالکل بھی اس کے برابر نہیں ہوتا، تو اس طرح بھی بعد میں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ جب رشتہ طے ہو جائے تو اس وقت لڑکے کو ایک نظر لڑکی دکھا دینی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں کہ پھر وہ خوش گپیوں میں مصروف ہو جائیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، یہ بالکل بھی اسلام کے خلاف ہے۔ آج کل جو یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب ایک طرح سے بات ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، بعد میں پھر ان کو کھلی چھوٹ دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اب ان کا آپس میں رشتہ طے ہو چکا ہے تو آپس میں جس طرح مرضی یہ گفتگو کریں، فون پہ رابطے ہوں، تو یہ بالکل حرام ہے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے ایک دوسرے کے لیے وہ غیر محرم ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے مرد کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں ناراض ہوتی نظر آتی ہیں کہ لو مردوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے اور ہمارے کیا حقوق ہیں، لیکن جو یاد رہے جو باحیا عورت ہے وہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کرے گی، یعنی کہ اللہ کے اس فیصلے پہ وہ اعتراض نہیں کرے گی۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے شرط قائم کر دی کہ اگر تم انصاف کر سکو گے تو پھر ہی تم ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہو، ورنہ ایک پہ ہی گزارا کرو یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ اب آپ لوگوں کا سوال تھا کہ لونڈی کس کو کہا جاتا ہے، کیا آج بھی لونڈیوں کا کنسپٹ ہے؟ تو یاد رہے کہ عرب میں لونڈی اس کو کہا جاتا تھا کہ جو جنگوں میں نان مسلم لوگوں کی عورتیں یا بچیاں مال غنیمت میں آ جاتی ہاتھ، تو وہ لونڈیاں کہلاتی تھیں۔ یا پھر بعض اوقات عرب میں انسانوں کی بھی منڈیاں لگا کرتی تھیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ انسان کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، تو انسانوں کی بھی منڈیاں لگا کرتی تھیں، اور وہ پھر بعض اوقات جو بچیاں یا عورتیں خرید لی جاتی تو وہ بھی لونڈیاں ہوا کرتی تھیں۔ لیکن آج لونڈیوں کا کنسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو ویسے یعنی کہ جنگیں ہو رہی ہیں جو کہ اسلامی ہوں، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ انسانوں کی منڈیاں لگیں اور اس میں سے بھی زر خرید انسان ہوں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، میڈ ہوتی ہیں، وہ لونڈیوں کے زمرے میں نہیں آتی۔ پھر آپ لوگوں کا سوال تھا کہ کیا نکاح کے بغیر بھی لونڈی سے یا زواجی تعلق قائم کیا جا سکتا تھا؟ جی، اس وقت یہ چیز جائز تھی کہ جب کسی کے حصے میں، کسی مرد کے حصے میں کوئی لونڈی آتی تو وہ پھر اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتا تھا، لیکن اس کو پھر اسلام نے اجازت دی تھی کہ چاہے اس سے زیادہ کام بھی لے، لیکن ظلم تو اسلام نے یعنی کہ منع کیا ہے ہر طرح کے ظلم سے۔ لیکن ایسا ہے کہ اگر اس کی کوئی آزاد بیوی ہوتی تو اگر وہ اس کے ساتھ برابری نہ کرتا تو اسلام کی طرف سے اس پہ مواخذہ نہیں تھا۔
اور اس میں یہ بھی صورت تھی کہ ایسی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا جائے، تو اس پہ بھی زیادہ اجر تھا۔ جس طرح کہ ایک حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے دوہرا اجر ہے جس کے پاس اس کی لونڈی ہو اور وہ اس کی اچھی تربیت کرے، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، تو اس شخص کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ بہت احتمال ہے کہ تم اس سے بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ یہ جو لاسٹ پہ تعول کا ورڈ ہے یہ بہت میننگ فل ہے، اور اس میں بعض لوگوں نے عیالداری مراد لی ہے کہ ایسا کرنے سے تم عیالداری سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ اس کی تفسیر بے معنی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دلائی کہ عیالداری کم ہو، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اپنی کثرت امت کی وجہ سے فخر کروں گا، یعنی کہ جس شخص کے بچے زیادہ ہوں گے میں اس پہ فخر کروں گا، تو اس لیے اس کی یہ تفسیر کرنا بے معنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔